على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين للتراب مقدمه الفداء. أما بعد قد قال الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام لا ينجو منها إلا المسلمون صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور محمد علیہ بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے خدمت میں کیا تھا اس سے پہلے ایک گفتگو کا آغاز کروں. دعا کہ خالق کائنات جتنے مومنین کو شریف فرمائے سب کی وجہ شریعہ پوری فرمائے. اللہ کی ذات اس بارگاہ کے ساتھ ہم سب کو تعاون کرنے کی توفیق رحمت فرمائے. کہ تعاون کی اللہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور خالق کائنات اللہ مسخر صاحب سمیت جو مومن جو حاجت دل میں لے کر آئے اللہ کی سب کی آواز کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب شاید آج یہ میں بھی جان نظر آ جائے. میں اس طریقے سے پڑھتا ہوں کہ تاکہ بہت زوردار بات ہے لوگ آج کہہ جائیں. منصب امام زمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان یہ ہمیں پتہ چلے کہ منتظر امام کی ذمہ داری کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے. کل مقام کے بارے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے, اس میں بتا بھی دیا تھا, صاف صاف بتا دیا تھا کہ اگر آپ علماء کے ساتھ تمسک رکھتے ہیں تو اس میں علماء کا فائدہ نہیں, آپ کا فائدہ ہے. چونکہ معتمر نے فرمایا جو غیبت کے دور میں بن دیکھے ایمان لے کر آئیں گے لِأَنَّ إِيمَانُهُ مِنَ السَّوَادِ عَلَى الْبَيَاضِ, ان کا ایمان کاغذ کی سیاہی سے ہوگا. اور کاغذ کی سیاہی وہ علماء کی لکھی کتابیں جو امام زمان کے متعلق ہیں, تو وہ کتابیں پڑھ کر یا کسی ایسے طالب علم کے عالم کی گفتگو سن کر جو کتاب پڑھ کے بتاتا ہے وہ ایمان لے آئے گی. اور پھر میں نے آپ کے سامنے کل پڑھا تھا امام علی مکی علیہ السلام کا فرمان جس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر غیبت کے دور میں یہ علماء نہ ہوں ما بقي احد الا ارتد دین, فرمایا تم میں سے کوئی بندہ بھی غیبت کے دور میں دین پہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا. واقعی رہ سکتا جو دین جانیے ایسا ہے. دیکھو نا شیخ صاحب قبلہ نے اسٹینڈ لیا بزرگ علماء کو ساتھ ملا کر. ایک بندے نے انڈیا میں بی بی عائشہ کے بارے میں ایک فلم بنائی, اس پہ اسٹینڈ لیا اور بدبخت اسٹینڈ لیا اور پاکستان کی تشریحوں کو بدنامی سے بچایا. پچھلے سال جو ایک صورتحال کی ویلے ہوئی آپ کے سامنے محرم میں, اور آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ حالات کیا ہو گئے تھے انڈیا پورے پاکستان کی. تو شیخ صاحب کے بربٹ اقدام کی وجہ سے وہ سارے حالات اپنی جگہ پر واپس آ گئے. اور یہ وہ جملہ ہے 10 امام کا فرمائی یوں سے کہنا عظمت قلوب الضعفاء شیعتنا کما یمسک سفینۃ سکانہا. فرمایا یہ علماء غیبت کے دور میں کمزور عقیدہ رکھنے والے شیعوں کے دلوں کو ایسے سنبھال کے رکھیں گے جیسے کشتی کا ناخدا کشتی والوں کو سنبھال کے رکھتا ہے. بہرحال یہ آپ کی وابستگی جو علم اور علماء کے ساتھ ہے یہ انتہائی اہم ہے. زمانے غیبت میں انتہائی اہم. آپ کہتے ہیں تقلید نہیں کرتے, آپ کے مذہب شریف والی ہے, پھر کریں گے کیا؟ اگر آپ تقلید نہیں کرتے پھر آپ شریف والی نہیں. وہ میں ایک جگہ سلگودا میں ایک جگہ 2013 میں واپس پڑھنے گیا تو ایک مطلب 6 خطیب تھے, وہ پڑھ رہے تھے مجھ سے ایک بندہ چھوڑ کر پہلے, تو انہوں نے خطاب اپنے میں
وہ مراجع کو فتاوا جو عجیب و غریب ہے، جو ذہن کے ساتھ میچ نہیں ہوتے، وہ پہلے پڑھ کر سنائے اور اس کے بعد کہا ان کی تقلید کرو گے، لوگوں نے کہا نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ غیر معصوم سے دین لینا ہی نہیں ہے، صرف معصوم سے دین لینا، تقلید حرام، تقلید بالکل نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تقلید نہیں کرتے، پھر کریں گے کیا بتائیے؟ آپ کہتے ہیں کہ امام زمان سے ہم ڈائریکٹ لیں گے دین، وہ تو فرماتے ہیں وہ قذاب جھوٹ ہے۔ یہ جو آخری امام کا نائب تھا نا، اس علی ابن محمد سمری، اس کو خط لکھا تھا آخری، فرماتے اتنے دنوں بعد تیرا انتقال ہو جائے گا، اور فرمایا کسی کو اپنے بعد نائب نہ بنانا۔ اب غیبت تامہ ہے، غیبت کبریٰ ہے، غیبت کبریٰ میں میرا کوئی نامزاد نائب نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام زمان کا مخصوص اور نامینیٹ نائب ہوں اور وہ مجھ سے باقاعدہ مسلسل رابطے کا دعویٰ کرتا ہے، فرمایا وہ جھوٹ ہے، اس کی بات پہ بھروسہ نہیں کرو۔ اگر آپ کی میں نے وہ کہا تھا زمانی مجلس میں کوئی شکی بتائیے کہ ہم نے نماز کدھر سے کی، یہ نماز کہاں سے کی ابھی جو زورین کی پڑھی کدھر سے کی نماز؟ تو میں نے کہا آپ یقیناً کہیں گے والد صاحب سے، والد صاحب نے کہاں سے لی؟ اپنے پیش نماز سے، پیش نماز نے اپنے استاد سے، انہوں نے پھر اپنے استاد سے، انہوں نے پھر اپنے استاد سے، انہوں نے فلاں مجتہد سے، مجتہد نے اپنے استاد سے، پھر فلاں مجتہد سے، فلاں مجتہد سے، انہوں نے امام زمان کے نائب سے، امام زمان کے نائب کے خود امام زمان سے۔ یہ سلسلہ مرجعیت ہمارے مذہب کو جوڑتا ہے پاک پیغمبر کے ساتھ۔ لیکن اگر ہم تقلید چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ 1000 سال میں اپنے مذہب کا تسلسل کیسے ثابت کریں گے؟ آپ کا معصوم کے ساتھ رابطہ کوئی نہیں ہے، 1000 سال بیت چکا ہے، پھر اپنا مذہب کیسے لیا؟ مذہب لیا کہاں سے؟ جیسے یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ خدمت میں آپ یاد کروں کہ ہم غیر معصوم سے دین کیوں لیں، میں یہاں پر ایک ادب کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ امام کی زمانی غیبت کبریٰ میں آپ نے مجتہد کے فتوے پہ عمل کرنا، تقلید کرنے کی، یہ عارضی نظام ہدایت ہے، زمانی غیبت ہے۔ امام جب ظہور فرمائیں گے پھر یہ تقلید کا سسٹم ختم ہو جائے گا، پھر امام سے ڈائریکٹ کام لیں گے۔ لیکن بات اس سے آگے بھی ہے، اپنی کتابیں اٹھا کے پڑھیے، جس میں عوان ابن تغلب جو ہے نا، یعنی چھٹے امام اپنے زمانے حضور میں امام ظاہر ہیں، غائب نہیں ہے امام چھٹے امام، لیکن لوگوں کو کہہ رہی ہے میرے پاس نہ آؤ، میرے فلاں شاگرد سے دین پوچھو۔ یہ عوان ابن تغلب جو ہے اور جب کوفہ سے لوگ گئے تھے ادھر عرض کی خدمت میں آپ کی امام علیہ السلام کے پاس مدینہ، مولا کو دین کے احکام پوچھنے ہیں، فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ عرض کے مولا ہم آئے ہیں کوفہ سے۔ اچھا تم عوان ابن تغلب؟ ہاں مولا جانتے ہیں۔ سرکار فرمایا پھر عوان سے پوچھ لیتے۔ امام ظاہر ہیں اور ایک غیر معصوم بندے سے دین پوچھنے کا حکم دے رہے، عوان سے پوچھ لیا ہوتا۔ بدنوں کا مولا ہم تو آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جو جواب عوام کا وہی جواب جعفر صادق کا۔ لو جی یہ بات جب عوام کو پتہ چلی نا، عوان ابن تغلب کو، کہ امام علیہ السلام نے میرے بارے میں جملہ فرمایا کہ جو جواب عوام کا وہی جواب جعفر صادق علیہ السلام کا، تو وہ آیا مدینہ، اس نے کہا شاید مجھ سے گستاخی ہوگی ہے، میں کون ہوتا ہوں یہ غیر معصوم انسان، معصوم امام کے وہ ظاہر ہوتے ہوئے میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں جی مجھ سے دین پوچھو؟ کہا مولا مجھ سے غلطی ہوگی۔ فرمایا نہیں مولا آپ نے یہ جو جملہ فرمایا ہے کہ عوان سے پوچھ دیا ہوتا، مولا آپ جیسا امام سامنے موجود ہے تو مجھ سے پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ جملہ سنیے کہ فرمایا یا عوان انی احب ان ارا مثلک یفتی، جب تو جیسا بندہ مسجد فتویٰ پہ آتا ہے جعفر صادق خوش ہوتے ہیں۔ میں نے خود رجوع کروایا غیر معصوم اپنی شاگردوں کی طرف، جیسے یہ بات نہ کیجیے کہ آیت اللہ سیستانی برابر آفت میں چلیے غیر معصوم ہے، ہم غیر معصوم سے دین نہیں لیتے، آپ لیں گے کدھر سے؟ یہ بھی تو بتائیے، حل بتائیے کہ فلاں کیا سکتے۔ پر میں عرض کی خدمت میں آپ کی کہ ایک بات اور ہے، وہ میں نہیں کرتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد، کہ عجیب و غریب فتوے، چلو میں کہہ رہا ہوں بات میں یاد نہیں کریں گے، مجلس بھی آخری ہو جائے کہ
لا کمیٹی چند چڑھا دے گا. اچھا میں خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ یہ جو ہے نا عجیب و غریب فتوے، عجیب و غریب بندے آتے تھے معصوم کے پاس، مولا آپ کی کئی باتیں عجیب ہے، ہمیں سمجھ ہی کو نہیں آتی. سرکار کو مسکرا کے فرماتے اگر ہر بات تمہاری سمجھ میں خود آ جاتی اللہ 14 کو ہادی نہ بناتا. مجھے ایک بات بتائیے، یہ 3 رکعتیں سمجھ آتی ہیں؟ مغرب کی 3 رکعتیں سمجھ آتی ہیں؟ خود بخود سمجھ آتی ہے؟ شیعوں کو تو بالکل سمجھ نہیں آتی، لیکن مغرب کی 3 ہے چونکہ معصوم نے فرمایا 3 ہے. عقل نہیں تسلیم کرتی. صبح اتنی مشکل سے اٹھے تھے، اٹھنا مشکل تھا تو 8 ہوتی فجر کے لیے 2 رکھتے. اصل مسئلہ تو اٹھنا تھا، اب نیند خراب ہو گئی تھی تو 8-10 ہونی چاہیے تھی، پھر 2 رکھتوں کے ختم ہو گئے. میں ایک بڑا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. یہ ابان ابن تغلق یہ کہتے ہیں فتویٰ، میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں. یہ ممتاز نقوی ایک وہ چلاتے ہیں، چینل چلاتے ہیں یوٹیوب پہ، اس میں وہ مرادق وہ فتاویٰ جو بالکل عجیب و غریب ہے، ایسے ہی ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ اس کو ہائی لائٹ کر کے پھر لوگوں کو تقلید کے خلاف بھڑکاتے ہیں. اچھا میں اب جب کو امام علیہ السلام کو حکم سنانے لگا، ابان ابن تغلق جو ہے نا یہ صحابی کے چھٹے امام ہیں، شاگرد نہیں ہے. ایک دن آئے حضرت کو عرض کیا کہ مولا ایک دن پورا بندہ مار دیا جائے اس کی دیت کتنی ہے؟ فرمایا 100. اس نے مولا بندہ نہیں مارا، 1 انگلی کاٹ دی ہے. سرکار فرماتے ہیں 1 انگلی 10 انگلیاں نہ بول تو وہ پھر دیت 10 انگلیوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، یعنی ایک انسان کی 1 انگلی کاٹو تو 10 اونٹ اس کی دیت بنتی ہے. مولا کہ 2 انگلیاں کاٹی جائے؟ فرمایا 20 اونٹ. اس نے کہا مولا مرد، فرمایا مرد کی 2 کاٹی تب بھی 20، عورت کی 2 کاٹی تب بھی 20. اس نے کہا مولا مرد کی 3 کاٹی؟ فرمایا 30. عورت کی 3 کاٹی؟ فرمایا 30. اس نے کہا مولا مرد کی 4 کاٹی؟ فرمایا 40. اب جاگنا تھوڑا سا. عورت کی 4 کاٹی؟ فرمایا 20. سمجھ آئیے گنتی چاہتے 10 گنتی چاہتے ان کی پہلی انگلی میں مرد عورت برابر 10 دوسری میں دونوں 20 تیسری میں تینوں 30 اور چوتھی میں مرد کی کاٹی تو 40، عورت کی کاٹی تو 20. یہ تو کوئی کتنی عجیب بات ہے. وہ سید علی خامنہئی کا فتویٰ عجیب ہے، ہمارا ذہن ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کو. آیت اللہ سلطانی کا فتویٰ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہم نہیں مانتے، ہماری عقیدت نہیں تسلیم کرتی. مجھے ایک بات بتائیے، اس کو ذہن تسلیم کرتا ہے؟ دیکھیں 2 مجرم آتے ہیں عدالت میں، شریعت عدالت میں 2 مجرم آ گئے. ایک کا جرم بتایا گیا کس نے ایک عورت کی 4 انگلیاں کاٹی ہیں، ایک ہے جس نے 3 کاٹی ہیں انگلیاں. 2 مجرم آئے، اب جرم کس کا زیادہ ہے؟ 4 والے کا یا 3 والے کا؟ 4 والے کا زیادہ ہے نا. لیکن معصوم نے فرمایا جس کا جرم زیادہ ہے اس کو رعایت ہے 10 اونٹ ہوگی. تو یہ تو جرم کی حوصلہ افزائی ہے، یہ تو جرم کی حوصلہ افزائی ہے. کوئی 3 نہ کاٹو، 4 کاٹو. 4 کاٹو کے تو فائدہ ہوگا نا، تکلیف دشمن کو زیادہ ہوگی. اور پھر 10 اونٹوں کی آپ کو اس میں کنسیشن مل جائے گی. جس کا جرم 3 انگلیاں تھیں اس کو جرمانہ 30 اونٹ، جس کا جرم 4 انگلیاں اس کو جرمانہ 20 اونٹ. کتنی عجیب بات ہے. عجیب ہے، عجیب تو ہے نا بات. جرم زیادہ سزا تھوڑی، جرم جو ہے وہ تھوڑا سزا زیادہ. اب عوام نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا مولا جی تو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو میں کہتا یہ ابلیس ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ جرم زیادہ تو سزا کم ہو گئی، جرم کم ہے تو سزا بڑھ گئی. سرکار نے فرمایا ماہیا عوام خبردار دوبارہ یہ جملہ زبان پر نہیں لانا. اول من قاسم ابلیس، سب سے پہلا شخص جس نے دین کا فیصلہ اپنے ناک کے سر چھوٹے سر سے کیا تھا وہ ملائکہ کی سرداری سے گر کر ابلیس بن گیا. فرمایا سنت الحدیث محق الدین، فرمایا اگر ہماری سنت میں تمہاری مرضیاں شامل ہو جائیں تو پھر دین کا حلیہ بگڑ جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ میں سے جو بندے بزنس مین کاروبار حضور کرے منتظر کرے گا 2 نمازیں ہو خالی. کئی بندے جو میرے طرف بوڑھے ہیں، ایجنٹ آدمی ہیں اور یہ ریکنڈیشن بھی کوئی کی جوانی
تو وہ ہو سکتا ہے وہ کہ یا اللہ ہمارا کام ہی کوئی نہیں ہے 50 نمازیں ہوں. اب مجھے بات بتائیے وہ 50 والے کی بھی اللہ مانے, اس کی پسند کا بھی اللہ خیال رکھے, 2 ٹائم والوں کا بھی اللہ خیال رکھے. کئی نبی ڈیڈی ماحول والے وہ کہیں گے ایک نماز بھی لو, پھر اللہ کس کس کی مانے گا, پھر شریعت کس کس کے تابع ہوگی, تو سمجھ آتے نہیں. فرمایا جس نے اپنے ناقص ذہن سے دین کا فیصلہ کیا تھا وہ ابلیس بن گیا تھا. ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے. پھر آقا نے لاجک بیان کی, سرکار فرمایا میرے نانا کا فرمان ہے مرد اور عورت 1/3 تک برابر چلتے ہیں. جب 1/3 آپ کو پتہ ہے 100 کا 1/3 یا تقریباً 90 بنتے ہیں, ٹھیک ہے, تو سرکار نے فرمایا کہ اب یہ 1/3 کراس ہوتا ہے, میرے نانا کا فرمان ہے پھر عورت کی انگلیوں کی دیگر مرد کا نصف ہو جاتی ہے. سمجھ آئی کوئی اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں ائمہ کی فرامین میں جملہ کے اوپر اور پڑھ دوں. محترم عبدالرزاق صاحب جیسے لوگ امام زمان کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے. میں بھی بتاتا ہوں کیسے. یہ جو فتاوی عجیب و غریب ہائی لائٹ کرتے ہیں, وہ جو مجھ سے پہلے محترم پڑھ رہے تھے نا, انہوں نے پڑھا ایسے, انہوں نے کہا دیکھو جی یہ پانی اٹھایا نا, اس کو 2 دفعہ پھونکے ماری. اب یہ زہر پھونک مارنے سے پانی مکروہ ہو جاتا ہے. انہوں نے پھر ایت اللہ سیستانی کی توضیح اٹھائی, اس میں لکھا تھا کہ گدا اور خنجر مکروہ ہے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو مکروہ اتنا ہے, 2 پھونک ماری مکروہ ہو گیا. انہوں نے کہا یہ پانی پی سکتے ہو. ایت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ خنجر کا گوشت کھا سکتے ہو, کھاؤ گے؟ لوگوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر تکلیف نہ کرو, ان کا نہیں کرتے. وہ سمجھ آئی کوئی نہیں. پھر کس طرح اللہم صلی میں ساتھ کسی کی بھی نہیں کرتا, یعنی وہ اس رنگ میں لوگوں کو خراب کیا وہاں پر. کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ اس طرح کے عجیب و غریب احکام ائمہ بھی دیا کرتے تھے. اور میں ایک جملہ آخر میں ایک جملہ کو پھر میں اکثر بات پر واپس کرتا ہوں. مراجع کے جو فتاوی ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتے, اس میں 2 چیزیں بنیاد ہوتی ہیں, ایک قرآن اور ایک 14 کا فرمان. یہ 2 بنیادیں ہیں اس کی. البتہ وہ اختلاف میں اس کو چھوڑ کے وہ ایک 2 ٹاپک ہے. اختلاف فتاوی میں کیا ہوتا ہے, بلکہ ایک صدر کیا ہے لوگ اس میں بھی یہ بڑا آتے ہیں اور یہ فتاوی میں فتوے ملتے جلتے کیوں نہیں. پہلی بات ہے کہ مین چیزوں میں اختلاف کوئی نہیں ہے. اصل نماز میں اختلاف, نماز کی شرائط میں اختلاف کوئی نہیں ہے. واجب اور حرام جتنا اختلاف میں ایک پتہ کہ واجب دوسرے کے حرام اتنا نہیں ہے. مستحب واجب کا ہو سکتا ہے, اچھا مکروہ اور جائز کا ہو سکتا ہے, مکروہ حرام کا ہو سکتا ہے. اتنا بڑا اختلاف نہیں ہوتا میں سے قسم کا. اگر اختلاف ہو بھی جائے تو معصوم کو یہ پتا تھا. میں ایک ریفرنس دینے جا رہا ہوں. معصوم نے اس کو پہلے سے بتا دیا تھا. جب ہماری طرف سے علماء احکام بیان کریں گے ان کے درمیان اختلاف ہوگا, لیکن معصوم فرماتے ہیں یہ اختلاف دین میں نہیں ہوگا, ان کی سمجھ میں اختلاف ہوگا. میں ایک مثال دیتا ہوں. ابھی وہاں پر اوپر درود سے اوپر ایک چیز لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے بیٹھ کر 2 بندے آبزرو کرتے ہیں اس کو. میں کہتا ہوں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے, اور فرض کرو آپ میں سے کوئی کہتا ہے نہیں قبلہ یہ تو بسم رب الشہداء لکھا ہوا ہے. وہ چیز ایک ہے, ہماری سمجھ میں فرق ہے. بڑی سمجھ یعنی میں اپنی بصارت کی بنا پر اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ رہا ہوں, اور آپ اس وقت بسم رب الشہداء سمجھ رہے ہیں. آپ کو بسم رب الشہداء ہونے کا یقین ہے, مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے کا یقین ہے. نہ آپ قصوروار ہے نہ میں قصوروار ہوں. میں اپنی سمجھ کا پابند ہوں, آپ اپنی سمجھ کا پابند ہیں. معصوم کا کلام سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے فقہاء کے درمیان کہ معصوم یہ کیا فرمانا چاہتا ہے, اس حدیث میں فلاں لفظ کا مطلب کیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے, لیکن یہ اختلاف اللہ کے حکم میں نہیں ہوتا, یہ اختلاف سمجھنے میں ہوتا ہے. اور معصوم نے اس کی پیشبندی کی ہوئی تھی, کسی اور طرف جلدی واپسی کرتا ہوں. اس کی معصوم نے پیشبندی کی تھی, بیشک ریفرنس نوٹ کر لیں. حدیث کا نام ہے مقبولہ عمر ابن حنظلہ. مقبولہ عمر ابن حنظلہ, اسے مقبولہ کہتے ہیں اس لیے اس کو تمام علماء نے سچا قبول کیا ہے. اس میں روایت ہے
مولا آپ کی طرف سے دو بندے دو الگ الگ حکم بیان کرتے ہیں. آیت اللہ سیستانی کچھ کہتے ہیں, رابر موسم اقرار کچھ اور کہتے ہیں, آیت اللہ بشیر کچھ اور کہتے ہیں. تو مولا برام کے درد ہے. سرکار نے فرمایا خود بِأَعْلَمِهِمَا, ان میں جو زیادہ علم والے اس کی بات مان لو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا اگر دونوں علم میں, بندہ بڑا زبردست سوچنے کا, مولا اگر علم میں بھی دونوں برابر ہو جائیں ہم پھر ہم کدھر گئے. سرکار نے فرمایا خود بِأَفْقَهِهِمَا, فرمایا ان میں سے جو زیادہ فقیہ ہے, جس کی سوجھ بوجھ دوسرے سے زیادہ ہے, فرمایا اس کی بات کو لے لو. اب یہ وقت نہیں ہے میں ڈیٹیل میں جا سکوں کہ علم اور ہوتا ہے اور سوجھ بوجھ یہ الگ الگ چیزیں. علم اور ہوتا ہے, سوجھ بوجھ. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, سوجھ بوجھ ایک مثال دیتا ہوں. یہ اقرا کی درجہ میں نام کی جگہ کا نام میں نے بولا کوئی نہیں. ایک بارگاہ میں ادھر ہو رہا تھا, مطلب ہے خمسہ ہو رہا تھا 25 رجب کے حساب سے نا. آخری مجلس پہلے پڑھ رہی تھی, تو پہلے 4 دن ایک محترم پڑھ رہے تھے. تو وہ جو ساتویں امام کی سواری تھی نا, اس کا لفظ میں آپ کے سامنے نہیں بولوں گا, یعنی وہ ہمارے یہاں پنجابی میں تو بڑے برا سمجھا جاتا ہے, اور روایت میں واقعہ ایسے ہے کہ امام علیہ السلام اسی شے پر بیٹھ کر آئے تھے. سمجھ گئے ہیں نا. لیکن وہ جو کچھ سے پہلے پڑھ رہے تھے, انہوں نے جو علم تھا نا اسی کو حساب سے ٹرانسلیشن کیا ویسی گالی جیسی تھی. لوگوں نے بڑا برا منایا کہ ہمارے امام اس سواری پر بیٹھتے. مجھے نہیں پتا تھا ادھر ہوا کہ میں تو ویسے روٹین میں میری طریقہ کار ہے کہ میں لفظوں کا جواب کوشش کروں بچاؤں. تو میں نے اس لفظ میں نے کہہ دیا کہ امام علیہ السلام کی امام اپنی سواری پر بیٹھ کر گئے. اب سواری میں گواہ کوئی نہیں تھی, تو سمجھ آئی لہذا سوجھ بوجھ اور ہے اور علم اور ہے. اس کو میں نہیں پڑھتا, بہت دور نکل. فرمایا جو جس کی سوجھ بوجھ زیادہ ہے اس کو لے. مولا سوجھ بوجھ میں بھی برابر ہے. پھر سرکار فرماتے خذ بِأَوْرَعِهِمَا, دیکھ جو زیادہ متقی ہے اس کی بات پہ عمل کر. اس نے کہا مولا تقویٰ میں بھی برابر, علم میں بھی برابر, فقاہت میں بھی برابر اور تقویٰ میں بھی برابر. فرمایا خذ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ, پھر جس کی بات پہ دل نے عمل کر لے. یعنی کہ اختلاف جو امام علیہ السلام کے بعد علماء کا ہے, اس کو باقاعدہ مینشن کیا گیا, اس کو بیان کیا گیا. اب میں اس میں پڑھوں گا تو یہ پورا شرح میں اس کو چھوڑتا ہوں اسی مقام پر, میں آگے بڑھتا ہوں. پھر کبھی کسی موقع پہ آئے تو بتائیں گے, اس لیے بہت ساری چیزیں عرض کرنے کی ہیں, بہت ساری پھر پر مطمئن رہیے اس سسٹم میں, اس انتقال و تقریب میں جتنی خرابیاں بھی آپ گن لیں, آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن موجود ہے, کوئی آپشن. ایک سوال پڑھی محمد علی بہتر, میں عرض کر رہا تھا کہ منتظر امام کی عظمت کیا اور مقام کیا. عظمت کیا ہے, اس پہ ایک حدیث میں نکال ایک ابھی آج پڑھتا ہوں, دو پڑھتا ہوں. تو میں سے پہلی حدیث چوتھے امام کی ہے, جس میں سرکار نے فرمایا یا ابا خالد, اے ابو خالد کابلی, ان اہل زمان غیبتی لفظ من اہل کل زمان و مقام. فرمایا جو میری 12ویں کی ریت ہوگی وہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہوگی. اسے پھر سمجھیے ایک دفعہ, یعنی سید الشہداء کے زمانے کے لوگوں سے افضل, مولا کائنات کے چاہنے والے اس دور کی شیعوں ان سے بھی افضل, امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں سے افضل, پاک پیغمبر کے زمانے کے لوگوں سے افضل. یقین جانیے آپ کے ایک ایک عمل کی اتنی قیمت ہے آپ سوچ نہیں سکتے. میرا المار میں روایت ہے, جب کسی نے پوچھا تھا مولا اتنا سخت دور جب آ جائے گا غیبت میں, تو مولا پھر اس دور کی خاص بات, سرکار فرماتے ہیں اس دور میں عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا. کیسے؟ مولا نے فرمایا ایک 25 نمازیں میں جعفر صادق کے پیچھے با جماعت پڑھی ہوئی, اس دور میں امام زمان کے پیروکار کی گھر میں فرادہ ایک نماز کے برابر. اس کو ذرا سمجھیے. دیکھیے میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں, میں کہتا ہوں دیکھو جی, اگر فرض کرو کوئی ایوارڈ دینا ہو, 2 مستری لگے ہوئے دونوں کام کر رہے ہیں,
ایک مثال ایسا ہے جب مالک صاحب پہ آ کر کھڑا ہوتا ہے وہ بڑا اچھا کام کرتا ہے دیانتداری سے، جب مالک سائڈ پہ ہوتے ہیں وہ پھر پٹکے بھی شروع کر دیتے ہیں. اور ایک ایسا ہے کہ مالک صاحب پہ نہیں وہ اپنا کام کر رہا ہے. اب کریڈٹ کسے جائے گا؟ سرکار نے فرمایا ہمارے سامنے نماز پڑھنا اور ہے، امام زمان سامنے نہ ہو پھر بھی نمازی بن کے ذمہ داری ادا کرنا ہو. خلیق نماز کی مثال ہے، قرآن کی تلاوت لے لیجیے، حج کو لے لیجیے، زیارت کو لے لیجیے. ائمہ کے دور میں ان اعمال کا ثواب کم ہے لیکن امام کی غیبت میں ان اعمال کا ثواب چونکہ مشکل ہو جائے گا ان اعمال تک پہنچنا. بلکہ مولا کے ناز کا ایک بڑا کمال جملہ ہے، سرکار فرماتے ہیں ایک بندہ ایسے کہ اور کوئی نماز تہجد بس واجب نمازیں پڑھتا ہے، لمبے چوڑے کوئی سجدے کھجدے کچھ بھی نہیں کرتا، خالی ایک کام کرتا ہے. سرکار فرماتے ہیں من ثبت علی امرنا فی زمان غیبت، فرمایا بندہ خالی ایک کام کرتا ہے کہ ہمارے بارے میں کی غیبت کے دور میں چوروں اور ڈاکوؤں سے عقیدہ بچا لیتا ہے. اتنا کرتا ہے. سرکار فرماتے ہیں بہو یکون معی فی درجتی فی جنت یوم القیامہ، فرمایا جو اپنے عقیدے کی حفاظت میں کامیاب ہو جائے گا ہمارے بارے کی غیبت کے دور میں جب جنت میں پہنچے گا اس کو علی کا گھر بھی ایک ہوگا درجہ بھی ایک ہوگا. بڑی عظمت ہے آپ کی. حضرت نے فرمایا ہر زمانے کے لوگوں سے افضل. بولا کہ سارے فرمایا نہیں، تین باتیں ہو تو پھر افضل. وہ تین باتیں غور سے سنی. فرمایا سب سے پہلی بات القائلین بامامت، فرمایا پہلی بات کہ وہ بندے افضل ہوں گے جو ہمارے بار میں کو امام مانیں گے. اس امام ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے میں امام زمان کو ایک خط پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ. یہ جو ایک پتہ ہے ایک موصوف انہوں نے ایک خطاب فرمایا تھا اور اس میں انہوں نے حضرت اعظم کا خالق بنایا تھا مولا کائنات کا عدالتوں میں کیس چلا. پھر اس میں سے پتلی گلی سے نکل کے انہوں نے کہا کہ میرا فرقہ یہ نہیں ہے کہ جو مولا کائنات کو وہ وسیع مصطفیٰ مانتے میں تو ان کو خالق مانتے ہوں، یا وہ پتلی گلی سے نکل کے پھر پکا ہی نکل کے. ٹھیک ہے. اچھا میں خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ سوال اٹھا تھا، یعنی یہ سوال امام علیہ السلام کی غیبت صغریٰ میں اٹھا. ایک علاقے میں مومنین کا اختلاف ہو گیا، احتجاجی تبرسی کی جلد نمبر 2 ہے، اختلاف ہو گیا. کچھ کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے پوری کائنات، کچھ کہتے تھے نہیں ان اللہ خلق الائمۃ ثم فوض الیہم امر الخلق والرزق، اللہ نے محمد علیہ محمد کو خالق فرما کر پھر خلق و رزق ان کے سپورٹ کر دیا. فخلقوا ورزقوا، اب خلق و رزق کا کام یہ اسیاں خود کرتی ہے. لیکن ایک گروہ کہتا تھا نہیں انہا حضر محال، یہ ناممکن ہے. لا یقدر اللہ خلق الانسان غیر اللہ، خالق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ اختلاف تھا. یہ اختلاف جب پہنچا خدمت میں عرض کروں گا. ایک بات بیچ میں چھوٹی سی عرض کر دوں خدمت میں. ایک کھچڑی پکائی جاتی ہے ممبر سے، میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کھچڑی پکائی جاتی ہے ممبر سے جس میں خالق کے لغوی معنی کو استعمال کر کے اللہ کے علاوہ اور خالق بھی ثابت کیے جاتے ہیں، یا رب کا لغوی معنی جو ڈکشنریوں میں عربوں کے جو رائج ہے اسے لے کر غیر خدا کو بھی رب ثابت کیا جاتا ہے. یہ بڑا خطرناک کھیل ہے. دیکھو جب ہم اللہ کو رب کہتے ہیں اس کا مطلب اور ہے، جب ہم عام بندے کو رب کہتے ہیں عربی میں اس کا مطلب اور ہے. عربی میں رب کہتے ہیں مالک کو، جو جس ہے کا مالک ہے اس کا رب ہے. میری گاڑی ذاتی ہے تو مجھے عرب کہیں گے رب السیارہ، آپ نہیں کہیں گے عرب کہیں گے رب. اب عرب تو نہیں ہے نا، اب پنڈی کرو گے رب تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن عربی میں ہم کو نے کہا کہ ہاتھ رب السیارہ، یہ گاڑی کا مالک ہے. ٹھیک ہے. یہ رب اور ہے، اور جو اللہ کی ذات کو رب کہا جاتا ہے قرآن میں وہ اور ہے. وہ بھلا کون ہے؟ جو لائق عبادت ہو، جو لائق عبادت ہو. میں ایک بڑا اچھا جملہ ہے شیخ محسن صاحب نے جملہ لکھا اپنی تفسیر میں، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے رب کو قرآن پاک میں جہاں استعمال کیا فَعْبُدُوا کے ساتھ استعمال کیا. فَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ
یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، فرمایا اس رب کی اس کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، خالق ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے۔ اس کا مطلب ہے رب وہ ہوتا ہے جو لائق عبادت ہو۔ یہ خاص قرآنی ایمان ہے رب کا۔ ہاں قرآن پاک کے اندر رب اور جگہوں پر آیا ہے لیکن وہ معبود کے معنی میں نہیں ہے۔ جیسے حضرت یوسف نے کہا تھا اپنے ساتھی کو جب وہ جیل سے جا رہا تھا، فاذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ وہ رب بمعنی بادشاہ ہے، رب بمعنی معبود نہیں ہے۔ یہ کھچڑی پکتی ہے ممبر سے، یہ کھچڑی پکتی ہے۔ وہ جی جب حضرت یوسف جو ہے وہ فرعون اس کو کیا اس کے یعنی عزیز مصر کو رب کہہ سکتے ہیں، ہم مولا کائنات کو کیوں نہیں رب کہہ سکتے؟ اب اگر آپ نے مولا کائنات کو رب کہنا ہے تو پھر تو خود بھی رب ہے۔ میں اپنی گاڑی کا رب ہوں نا، گاڑی کا مالک ہوں۔ جو بندے جس کے کپڑے اپنے وہ کپڑوں کا رب ہو گیا، یہ کون سی فضیلت؟ جس کی آواز کی ہوا کا رب ہو گیا، موبائل اپنے موبائل کا رب ہو گیا۔ تو یہ لغوی معنی رب کے اور ہیں، لیکن اللہ کے لیے قرآنی معنی میں رب استعمال ہوتا ہے۔ فَعْبُدُوا، جو لائق عبادت ہو، جو خالق بھی ہو، رازق بھی ہو، محیی بھی ہو، ممیت بھی ہو۔ ایسی خالق کے بارے میں ایسے جس معنی میں ہم خالق ہیں، ہم مینوفیکچرر ہیں، میں اور آپ مینوفیکچرر ہیں، ہمیں ڈیزائن چاہیے، ہم اس طرح خالق ہیں، ہمیں ڈیزائن چاہیے، ہمیں میٹیریل چاہیے۔ لیکن اللہ کی ذات ہماری طرح خالق ہے نہیں۔ اس کی خالقیت کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ خلق کرتے ہیں بغیر ڈیزائن کے، وہ خلق کرتے ہیں بغیر میٹیریل کے۔ مالک کے معنی میں غیر خدا کو رب کہا جاتا ہے، اس کو بھی پاکستان میں ممبر سے پھیلانا نہیں چاہیے۔ یا کھچڑی پکنے کی عرب تھوڑے، لیکن میں کوئی گاڑی کا رب کا پھیلان نہیں ہو جائے گا۔ ہمارے رب کا مطلب ہوتا ہے اللہ۔ پاکستان کی سوسائٹی میں ہم غیر عرب ہیں، رب یہ نہیں اللہ ختم۔ سر جب آپ ایک طرف کہہ دیں نا مولا کائنات کو فلاں معنی میں گھما پھرا کر رب کہہ سکتے ہو تو پھر لوگ اگلی بات بھول جائیں گے، علی رب کہنا شروع کر دیں گے، اور ذمہ دار کو مولانا ہوگا جس طرح کی وہ جو بتھی ہے وہ لجا کر چلا جائے گا ممبر سے۔ اور اللہ نہ کرے ممبر پہ آنے والا بندہ عقائد میں الجھاؤ پیدا کر جائے۔ اگر ایسا کر گیا، رسول کافی کی روایت ہے کہ بندے نے یہ کام کیا تھا اور جب اللہ سے معافی مانگی، معافی نہ ملی، رسول کافی کی روایت ہے بندہ اتنا تنگ ہوا اس نے اپنے گلے میں پھندا ڈال دیا۔ وہ بھی ریٹنگ کے چکر میں تھا، یعنی وہ بندہ بھی ریٹنگ کے چکر میں تھا۔ روایت ہے طلب الدنیا بالحلال فلم یظفر ثم طلب بالحرام فلم یظفر، حلال طریقے سے دنیا چاہیے نہ ملی، حرام طریقے سے دنیا چاہیے نہ ملی۔ پھر کسی سے مشورہ کر اس نے کہا ابتدی دین، نیا دین لانچ کر دے، تمہیں پیروکار بھی مل جائیں گے، مال بھی بڑھ جائے گا۔ اور باقی جب نیا دین لانچ کیا اس میں اس کی ریٹنگ اوپر چلی گئی بہت زیادہ، پیروکار، فیس بک فالوور سب بہت بڑھ گئے۔ اب دنیا کو جب کھا کے تنگ آ گیا، دیش ختم ہو گیا دنیا کا۔ یہ اللہ کا دین ہے جس سے انسان اکتاتا نہیں ہے۔ آپ 5 ٹائم نماز پڑھ کے اکتاتے نہیں ہیں، کربلا جہاد سے جا کے اکتاتے نہیں ہیں، مشہد جا کے اکتاتے نہیں ہیں، بلکہ ایک بندے نے کمال جملہ کہا تھا، اس نے کہا ہمارے درد کی دوا کربلا ہے، لیکن یہ ایسی دوا ہے دوا بڑھتی جاتی ہے، بیماری بھی بڑھتی جاتی ہے۔ عشق کا مرض ہے نا، عشق کربلا کا مرض، یہ دوا استعمال کرنے سے بڑھتا جاتا ہے۔ ایک شدید سے شدید بندہ نہیں اٹھاتا، بندہ بیزار نہیں ہوتا، یعنی 3 سے بندہ بیزار، ایک کاری کوٹیاں بکریاں سب سے بندہ بیزار ہوتا۔ میں ایک دفعہ بیریٹن فیز نمبر 1 میں آیا تھا، ہماری نصیحت ہوتے ہیں وہاں پر، تو میں ایک دفعہ ایک ایسی گیا تو روڈ سیٹ تھا، واپسی جب DHA کی طرف سے نکلا تو ایک گاڑی لٹکی ہوئی تھی کھمبے پر، ریڈ کروزر،
تو میں نے کہا اس کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہاں پر رہتے ہیں ایسے ممی ڈیڈی والے ہیں بندے، وہ جب کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، شراب کباب بنگلہ ہر چیز سے بیزار ہو جاتے ہیں، وہ پھر نشے پہ آتے ہیں، پھر اس سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں، پھر وہ سیدھا گاڑی مارتے ہیں کسی درخت میں، مطلب دیکھو بلا اس میں کون سا ٹیسٹ ہے۔ دین ہے جو بندے کو نہیں تھکا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو بندہ جتنا زیادہ دیندار ہے اتنا ہی زندگی میں مزے لے رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ بندہ ریٹنگ سے تنگ آ گیا، پیروکاروں سے تنگ آ گیا، اس نے کسی مشورہ کے بندے نے کہا اس طرح کا تو جاؤ جا کر جتنے بندے بگاڑے گے سب کو سیدھا کر، یہ خطرناک جگہ ہے۔ آج ذرا ذرا سی بات وائرل ہو رہی ہے، میں کس کو جا کر سیٹ کروں گا بعد میں؟ میرا لغوی معنی مراد تھا، میرا فلاں معنی مراد نہیں تھا، کس کو جا کر سمجھا؟ بندہ بگڑے گا ہم سے مدار اس کے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا کانو فرمایا کننا نتکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم آل محمد ذات سے دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ اگر بات اوپر کی ذات سے اوپر کی بات کر لوں، جتنے بندے بگڑیں گے میں اللہ کے پاس جواب دیں۔ اگر میں آپ کے اس کی عقیدہ خراب کر جاؤں تو میں جواب دیں۔ اس بندے نے آخر میں جب کوئی ایک بندہ بھی نہ مانا، اس نے کہا نہیں وہی دین سچے جو تم نے دیا، کوئی فکر نہیں۔ آخر میں اس نے کیا کیا؟ اس نے گلے میں پھندا ڈالا، زور سے اتنا کسا کہ رسول کافی میں لکھا کہ سانس روک دی۔ اس نے کہا پروردگار میں نے دین میں تبدیلی کی، عقیدے خراب کیے، اب میں معافی چاہتا ہوں، مجھے دلیل چاہیے، معافی کی دلیل یہ میرا پھندا کھول جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دے دیا، اس دور کے نبی کو جواب دیا۔ جواب سنیے، آواز آئی کل حبیب سے کہہ دے لا استجیب لک، میں تیری یہ دعائیں بخشش قبول نہیں کر سکتا حتی تن قطع اوصالک، بندہ کیا تیری رگیں کاٹ لوں میں پھر بھی تجھے معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا میری ایک شرط ہے، شرط پوری کر معاف کر دو۔ کیا فرمایا؟ حتی ترد من مات علی دینہ، جتنے بندے گمراہ ہو کے مر گئے انہیں قبروں سے اٹھا کے زندہ کر، ان کا عقیدہ ٹھیک کر، تو پھر میں تجھے بخشوں گا۔ انہیں کہا ضرورت ہے میں اس طرح کی اٹھ پٹانگ بات کر رہا ہوں، میں ولی ابن ابی طالب جو مردے قبروں سے جگا دوں گا۔ بہرحال کی کہنے کے مقصد یہ حساس ہے، جب اختلاف پڑا مومنین کا تو کسی سمجھدار بندے نے کہا امام زمان کے نائب کو خط لکھو، خط لکھا، خط امام زمان رونا فضا تک پہنچا۔ حضرت نے خط کا جواب لکھا، وہ جواب پڑھوں گا بغیر ملاوٹ اور میرے مثالے کے۔ فرمایا ان اللہ خلق الاجسام وقدر الارزاق، اللہ خالق بھی ہر شے کا خود ہے، روزی مقرر بھی۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے، پیچھے بیٹھنا اداس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فرمایا اللہ خالق بھی خود ہے، روزی مقرر کرنے والا بھی خود ہے، تو مولا پھر آپ کیا ہے؟ پھر آپ کا رول کیا ہے کائنات میں؟ اللہ فرمایا لیسا بجسم، اللہ کا جسم نہیں ہے، ولا حال فی جسم، جس طرح جگ میں پانی سما جاتا ہے اللہ کسی کے اندر سماتا بھی نہیں ہے، تو پھر مولا پھر یہ آپ کا مقام کیا ہوا؟ اللہ آپ کے اندر سما بھی نہیں سکتا، آپ کے اندر حلول بھی نہیں کرتا، اللہ کا جسم بھی کوئی نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ خالق بھی کوئی نہیں، پھر آپ کیا؟ سرکار نے فرمایا اما الائمہ، جہاں تک ائمہ کا تعلق ہے، یسألونہ فیخلو یسألونہ فیرزق، فرمایا جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کسی کو اولاد عطا فرماتا ہے، کسی کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک وہ دینے والا بھی ہے، ہم مانگنے والے بھی ہے، تو
اللہ فرمائے پہلی بات ان کی یہ القائلین بامامتی، وہ ہمارے بارے میں کو امام مانیں گے، یعنی نہ خدا کے ساتھ ملائیں گے اور نہ اپنے جیسا۔ خدا کے ساتھ ملائیں گے تو حد سے بڑھانے والوں میں چلے جائیں گے، اپنے ساتھ ملائیں گے تو گھٹانے والوں میں چلے جائیں گے۔ بھلا ہمارا دین، ہمارا جو بچہ ہے وہ دنیا میں ہونے کے فوراً بعد الحمدللہ کہتا ہے، ہمارا بچہ دنیا میں آنے کے فوراً بعد سجدہ کرتا ہے، ہمارے بچے کو جب پہلے دن چھینک آئے تو وہ الحمدللہ اس کی زبان پہ آتے نہیں آتا۔ کیا ہمارا بچہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ کیا ہمارا بچہ دنیا میں آنے کے بعد رسالت کی گواہی دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ کیا ہمارا بچہ دنیا میں آنے کے فوراً بعد 14 پہ درود پڑھتا ہے؟ امام زمان نے بھی سب کچھ۔ کیا ہمارے 3 سال کا بچہ اننون بندے کی شجرے جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ لیکن امام زمان کے پاس 3 سال سے مبارک تھا، جب بندہ آیا سرکار نے سر میں فلاں کا بابا تجھ پہ میرا سلام۔ اپنے ساتھ بھی نہیں ملانا، نہ خدا کے ساتھ ملانا ہے اور نہ اپنے ساتھ۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا یہ حدیث مکمل کر کے چھوڑ جاؤ، المنتظرین لامر، فرمایا ان کی دوسری خاص بات یہ ہوگی کہ وہ ہمارے بارنے کا انتظار کریں گے۔ انتظار میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک انتظار جس انتظار وہ بے قرار ہوتا ہے۔ بس میرے ٹائم 8 بجے پڑھنے کا، 8 میں 5 منٹ کم رہ گئے اور میری خبر ہی کوئی نہیں۔ اب ظاہر ہے شاہ صاحب پریشان، جو نوجوان یہاں پر ارینجمنٹ کرے سارے پریشان ہو گئے، بے قرار، ادھر یہ نمبر ملا وہ نمبر ملا۔ اس مطلب میں جس انتظار ہوتا ہے وہ بے قرار ہوتا ہے۔ اگر مجھے رب کو انتظار امام ہے تو ہمیں بے قراری کا مطلب ہے زمانے کے امام کی کمی محسوس کرنی چاہیے۔ ہم نے ذائقہ ہی کو نہیں چکھا۔ امیر المومنین کو پتہ ہے امام زمان کا مقام، اور پھر وہ چھٹے امام کو پتہ ہے، سرکار فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، فرماتے ہیں اگر میں کاش اس بارنے کے زمانے میں ہوتا، میں جعفر صادق اپنی زندگی کے سارے دن اس کی خدمت میں گزار دیتا۔ ہم نے ٹیسٹ بھی نہیں چکھا نا جی۔ اور امام زمان کو سامنے دیکھنے کا لطف کیا ہے، سامنے دیکھنے کا مزہ کیا ہے۔ وہ کسی نے خوب کہا تھا کہ کٹتی ہیں یوسف کی انگلیاں، اگر ان کے جواب کو یوسف دیکھ لیں، یوسف اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھے۔ امام کی دیدار کا نہیں سمجھ نہیں۔ ہمیں ٹیسٹ پتہ چلتا نا تو ہم بھی تڑپتے حارث ابن کی طرح، جو دن میں 5 بار ڈاکٹر مولا کائنات کی زیارت کرنے ان کے گھر آتا تھا۔ بہرحال فرمایا کمی محسوس کرنی چاہیے، پہلی بات بے قراری اور کمی محسوس کرنی چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا جسے انتظار ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ مجھے ٹیلیفونوں پہ ٹیلیفون جا رہے کہ میں جلدی کے رپورٹ کے دیر ہوگی۔ میں جب یہاں پر آیا تو ادھر یہ مسجد لاک ہے، ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا کوئی نہیں ہے، اور شاہ جی ادھر ٹہل رہے ہیں۔ شاہ جی خیر ہو آپ کی، آپ نے مجھے ٹیلی فون کال کی تو آپ کیا کر رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ممبر ہے نہ ساؤنڈ ہے، کیوں میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ تو میں جواب دوں گا کہ جس کو انتظار ہوتا ہے وہ اپنی تیاری کر کے رکھتا ہے۔ آپ اپنی اسی کی تیاری کر کے رکھیں۔ فرمایا وہ جو منتظر امام ہوگا وہ امام کے لیے بے قرار ہوگا اور پھر اپنے حصے کی تیاری کر کے بیٹھا ہوگا۔ کتنی تیاری؟ یقین کرنے کے لیے آپ پاکستانی قوم آؤٹ سٹینڈنگ قوم ہے، پاکستانی قوم کائنات کی زبردست قوم ہے، لیکن ہم پڑھنے والوں کو قسم ہم اپنی ریٹنگ کے چکر میں آپ کو چیزوں سے دور رکھتے ہیں۔ نعرے کم لگیں گے، مجمع کم ہو جائے گا، تو مارکیٹ میں یہ ایک ان پاپولر چیز ہے امام زمان کا جو ٹاپک ہے، اس میں ہم رہ وگرنا جتنا زیادہ تذکرہ ممبر سے ہوگا اتنی امام کے لیے تیاری پڑے گی۔ کرنے وہ ضروری ہے امام زمان کا۔ اس مسجد میں عرض کرتا ہوں، اگر جو کوئی بانیان میں سن رہے ہیں، کوئی سن رہے ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں آپ کے جو مجلس بھی ہے، کوئی 25 محرم، کوئی 25 رجب، جو مجلس بھی ہے، آپ جو خطیب بھی پڑھیں، میری گزارش ہے، اور ایک محبوب مانگی نیاز آپ سے لے رہا ہوں، اور میری نیاز یہ ہے کہ آپ ہر خطیب کو ملیے۔ صاحب آپ نے 25 رجب ہمارے پاس بیٹھ ہوئے،
ساتویں امام کی شہادت پڑھیے، ان کی سیرت پڑھیے، فضائل پڑھیے، لیکن ان کے 2 فرمان ہمارے زمانے کے امام کے بارے میں ضرور پڑھنے ہیں۔ 3 شوال کے جشن میں جو آپ کال مدینہ آتے ہیں فرمائش کریں قبلہ آپ نے 20 منٹ امام حسین کی زبان سے امام زمان کا ذکر سنانا ہے۔ ایسی کی سلمان اور باقی اس طرح آپ کی ہر مجلس میں جب امام زمان کا ذکر ہوگا آٹومیٹیکلی معرفت بڑھے گی۔ معصوم فرماتے ہیں وہ اتنے زبردست لوگ ہیں امام کے منتظرین کان علی خیولہم الاقوان، اپنی سواریوں کو بھی نشان لگا کے رکھیں گے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ گاڑی کا تیل پانی بھی چیک کیا ہوا، روزانہ چیک کریں گے تیل پانی، اگر امام زمان جیسے اعلان فرمائیں گے پھر میں ریڈیٹر ٹھیک کروانے نہ جاؤں، طرف لگاؤں سیدھا انشاءاللہ مکہ پہنچوں۔ بہرحال عرض کی خدمت میں سکا کے راستہ بات فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ وَالْأَفْهَامِ۔ کل کہنے کے لیے بہت کچھ ہے میرے پاس، لیکن اگر روز ہلال کمیٹی کو چند چڑھا دیا تو پھر یہ جملہ آخری جملہ پورے 4 دنوں کو خلاصہ یہ جملہ ہے۔ پر میں لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ وَالْأَفْهَامِ حَتَّى صَارَتِ الْغَيْبَةُ قَالْمُعَيَّنَةً۔ فرمایا وہ اتنے عقل و شعور کے مالک ہوں گے۔ چلو میں اس کو اچھے طریقے سے بیان کروں، یعنی سرکار فرماتے ہیں کہ تیسری بات یہ ہے وہ ہمارے 12ویں کی غیبت میں ہی دین پر ایسے عمل شروع کر دیں گے جیسے اس کی ظہور کے بعد کرنا۔ یہ جملہ اپنے ساتھ جو بات بیٹھی ہے ابھی قسم اٹھا کے جائیے، میں اپنے بچوں کو 5 ٹائم ابھی سے آج سے نمازوں کا پابند بنا رہا ہوں۔ صبح میں اپنی بیٹی بیٹے سب کو نہیں چھوڑوں گا، بد تہذیبی نہیں کرنی، تہذیب کے ساتھ میں تو اس طرح بچے نکالتا میں کہتا ہوں امام زمان کو خوش کرو، اٹھو شیطان کی کمر توڑ دو نماز پڑھو، ڈانٹتا نہیں ہو فلڑیو اٹھو نہیں، اٹھو بیٹا امام زمان دعا دیں گے اٹھو نماز پڑھو، اٹھو شیطان کو شکست دو امام زمان کی نصرت کا اعلان کرو۔ اور جب آپ اپنے بچے سے 5 ٹائم کی نماز پڑھا لیں پھر ایک کام کریں، وہ کام کیا کریں ایسے کہ مولا امام زمان کے ساتھ تنہائی میں کچھ بات کریں۔ مولا میں نے ایک طالب علم کو سنے ہیں مسجد شاہی نجف میں اور آپ کے چوتھے آپ کے دادا کا فرمان سن کر آئے ہوں، مولا میں نے آپ نے بچے نمازی بنائی ہے آپ کے ظہور کی تیاری کی خاطر۔ آپ کی خواتین بازار جاتی، بازار جانے میں کوئی ممانعت نہیں، یعنی یہ حرام نہیں ہے بازار جانا خواتین، لیکن خاتون خانہ بازار جائے، بیٹی سے وہ کالج جائے، پورا شرعی پردہ کروائے، شرعی پردے میں تھیلیاں اور یہ ٹکی بائے، جب اپنی بیٹی اور اپنی زوجہ کو فل شرعی پردے میں آپ جب وہ گھر سے نکل جائے میں ایک جملہ کو امام زمان میں نے آپ کی ظہور کی خاطر اپنی خواتین کو باپردہ بنا دیا۔ یہ جو نوجوان نسل ہے جو تشریف فرمائے، یہ یوٹیوبر بیٹھے ہوئے جو فیس بک کے فالوورز بیٹھے ہوئے، یہ فیس بک کھولے یا موبائل آن کریں، اس پر جب کوئی نامناسب ویڈیو چلے اسے اگنور کریں اور اگنور کر کے ایک جملہ کہہ دو مولا میں نے آنکھ اس لیے بند کی ہے مجھے پتہ ہے اگر میں یہ ویڈیو دیکھ لیتا تیرے ظہور میں 40 دن تاخیر ہو جاتا، مولا میں نے اپنی آنکھ پہ قابو پا لیا اپنے ظہور کے خاطر۔ ایک بندہ زبان کا تیز ہے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ میری زبان پہ گالی گلوچ آ جاتی ہے، اللہ نہ کرے، تو میں کیا قسم اٹھا کے جاؤں اور اس کے بعد اگر غصہ آئے تو زبان پر قابو پاؤں، جب گالی روک لوں نا پھر مولا امام زمان میں نے تیرے ظہور کے لیے اپنی زبان پہ قابو پا لیا۔ یہ وہ جملہ ہے جو امام کا فرماتے ہیں، اس وجہ سے یہ افضل ہے ہر زمانے کے لوگوں سے۔ فرمایا یہ غیبت کو ظہور بنا دیں گے، غیبت کو ظہور بنا دیں گے۔ اور پیغمبر کا بھی فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں فَهُوَ مُقْتَدٍ بِقَبْلَ قِيَامِهِ، اسے میرے بارگاہ کی فوج میں حصہ ملے گا جو اس کے ظہور سے پہلے ہی اس کا پیروکار بن جائے۔ اور یہ جو فوج کو سمجھتے ہیں کہ بات بڑی لاجیکل آخری جملہ کو آج بات مومن کی فرمائش پر میں زیادہ پڑھ کر معافی چاہتا ہوں آپ سے، خدمت میں آخری سطر بس یہ اصول ہے فوج کا۔ دیکھو نا آپ آرمی میں بندہ بھرتی کرواتے ہو اور آرمی کے بھی ٹھیک ہے نہیں، آپ بس کھاؤ پیو عیشی کرو، جب انڈیا کے ساتھ جنگ لگے گی نا
تو پھر آپ کو بتائیں گے ٹینک کیسے چلتا ہے، گن کو آپریٹ کیسے کیا جاتا ہے، ہیلی کاپٹر اڑایا کیسے جاتا ہے اور اس سے فائرنگ کیسے کی جاتی ہے۔ اور جب دشمن سارے پہ لے کر پھر آپ کو کہیں گے پسٹل کو اس طرح کاٹ کر اس طرح چلتا نہیں، یہ کوئی فوج نہیں ہے۔ فوج سپاہی کو جنگ سے پہلے ٹرین کر دیتی ہے۔ اگر آپ امام زمان کے سپاہی ہیں تو آپ نے ان کے ظہور سے پہلے ان کی اطاعت کی پیروی کرنی ہے۔ یہ غیبت ریکروٹمنٹ ہے، امام زمان کی سپاہ کی ریکروٹمنٹ، ان کی اطاعت کا جذبہ دل میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے یہ جاننا چاہے تو کل انشاءاللہ، لیکن جائیں اہم گفتگو اس موضوع میں حزب کا گفتگو کرنی ہے۔ میں آپ کو زیادہ اذیت تکلیف نہیں دیتا، اس وقت علی کی بیٹی کا محرم جاری ہے، مولا حسین کا ختم ہو گیا، علی کی بیٹی کا میں نے پہلے دن پڑھا تھا، میں پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن آپ اتنا روئے، آپ نے مجھے کسی اور طرف آپ نے مجھے ڈائیورٹ کر دیا۔ لیکن میں آج ایک جملہ پڑھتا ہوں، بہت بڑے بڑے علماء کے نزدیک علی کی بیٹی کے محرم کی مشکل منزل تھی کوفہ، چونکہ شام میں علی کی بیٹی کو پہچانتا کوئی نہیں تھا، کوفہ کی عورتیں علی کی بیٹی کو پہچانتی تھی، اس لیے فرمایا قریض ہو میرا پردہ بنا، مجھے گھیرے میں لے، مجھے کوفہ کی عورتیں دیکھنا پڑے، میں اسی شہر میں قرآن پڑھتی یا زہرا، یقین کرو جب آپ مسائل سنتے ہیں نا مجھے لگتا ہے یہاں پر شہداء کی روح حاضر ہے، جس مسجد کی شہداء ان کی روح حاضر ہے یا زہرا۔ لیکن جب مولا سجاد سے طویل نہیں مانتے، جب مولا سجاد سے پوچھا کہ مولا آپ کی پھپھی پورے محرم کی سب سے مشکل منزل کون سے تھی؟ 3 دفعہ فرمایا اشار اور میں شام میری پھپھی کے محرم کی سب سے مشکل منزل اور شام میں سکیا ہو سید سعدین نے شام کی 7 سے لے کر 8 مصیبتیں بیان فرمائی، میں شاید 2-3 آپ کے سامنے پڑھ کے بھی پڑھ چھوڑ دوں گا۔ فرمایا شام کی پہلی مصیبت جب میرا قافلہ پہنچا شام کے دروازے پر، یزید کو خبر دی ادارت تمہیں مہمان آ گئے، معلوم کرتا جب تک میری اجازت نہ لی کہ بیٹی کو برداشت میں داخل نہ کیا جائے۔ فرمایا میری پھپھیوں نے انتظار کرنا شروع کر دیا۔ مولا پھپھی انتظار کیوں کر رہی تھی؟ فرمایا استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی، بازار سجائے جا رہے تھے، تماشا دیکھنے والے بلائے جا رہے تھے، آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی جا رہی تھی، پتھر اکٹھے کیے جا رہے تھے، اللہ اکبر ناچ گانے کا انتظام ہو رہا تھا، ڈھول باجے کا انتظام ہو رہا تھا۔ میں گزارش کروں گا اللہ کی آہوں کو عبادت میں شمار فرمائے، لیکن مسائل کے ساتھ ساتھ درس بھی ضروری ہے۔ گزارش کروں گا ابھی 8 ربیع الاول ایام غم گزریں گے نا، آپ اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے، اس مجلس کا ایک سبق یہ ہونا چاہیے، یا قسم اٹھا کر جا میں اپنے بیٹے یا بہن کی شادی پر ڈھول باجا یہ میوزک کا انتظام نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ میں ایک وجہ بتا دوں گا، ہمارے لیے لکھا علماء نے سید سعدین جب مدینہ واپس آ کر بازار میں جاتے تھے نا، قصاب ذبح شدہ حیوانوں کا گوشت چھپا دیتے تھے، کیونکہ جب مولا سجاد کی گوشت میں نظر پڑتی تھی نا کربلا کے ٹکڑے میں بچے کی لاش کی آواز آتی تھی۔ مومن میں تم سے عرض کرتا ہوں خدا را جب تو اپنے بچے یا بچی کی شادی میں میوزک کا اہتمام کرے گا، ڈھول باجے کا انتظام کرے گا، تیرا کیا خیال ہے مولا سجاد کی شام کا بازار یاد اپنی شادیوں میں فعل حرام شامل کر کے مولا سجاد کو شام یاد نہ دلا۔ میری گزارش جو اپنے بچے کی شادی پہ حدیث نساء کا انتظام کر، جو اپنے بچے کی شادی پر آل محمد کی مدح سرائی کا تو بلا، مزہ خانوں کو بلا، منقبتیں پڑھوا، تو حدیث نساء کروا، تو دعائے کمیل کروا، تو دعائے تنسل کروا، تیرے پاس بڑے پروگرام موجود ہیں، لیکن خدا را اپنی شادیوں میں سجاد کا دل نہ دکھا۔ فرمایا میری پھپھیاں کھڑی ہو گئی، بازار سے تیرے تماشا دیکھنے والے بلائے جاتے رہے، کتنا کھڑی رہی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا ہمارے شام آنے سے پہلے دروازے کا نام اور تھا، اب اتنا کھڑے ہوئے دروازے کا نام بدل گیا، پہلے نام تھا باب الحلب یعنی حلب شہر والا
سات کہتے ہیں 1 گھنٹے کو، سات کہتے ہیں کئی گھنٹوں کو. شام کے لوگ کہتے تھے کہ بابو سات ہے، یعنی کہ وہ دروازہ ہے جس پر علی کی بیٹی نے 90 گھنٹے جس پر علی کی بیٹی نے 92 گھنٹے انتظار کیا. میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں، میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. 2007 میں میں نے پہلی دفعہ گاڑی لی تھی. 5 منٹ میں نے گاڑی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے ادھار اٹھا کے گاڑی کیوں لی؟ میرے پنڈی کے تو مسز کا چیک اپ تھا. یقین جب مجھے 20 منٹ شریفوں کے بازار میں کھڑا ہونا پڑا بس کے انتظار میں. میں نے کہا مولا یہ مشکل ہے بازار میں کھڑا ہونا. میرا تیری پردار خدا علی کی بیٹی کا پردار خدا، میری عورت خدا، سید سجاد کی عورت خدا، اللہ اکبر کے شریفوں کا بازار، بدماشوں کا بازار، علی کی بیٹی نے بازار آنے سے کیوں نہیں بولا مولا سجاد شام. اللہ اکبر فرمایا 15 غالب سنی میری پھوپھیوں نے. یہ پہلا. اور میں نے تاریخ میں بھی کتابوں میں پڑھا ہے، فہدادی نے بھی کتاب میں لکھا جب خبیث نے داخلے کی اجازت دی وزن فجر کی اذان کا اعلان تھا. جب یزید نے ممبر کے سامنے پہنچی وزن رات کی اذان کا. اگر کوئی شام کا دوار بیٹھا میری تصدیق کرے گا. میں خود 2011 میں گیا تھا، بالکل گیا تھا. اب جب شام پہنچے عام طور پر جو سالار ہے حوصلے کا تفصیل درمان سالار عام طور پر سوکھ حمیدیہ سے لے کر جاتے ہیں. وہ چھوٹا سا بازار، چوڑائی زیادہ ہے، لمبائی کم ہے. 1 منٹ لگتا ہے بندہ یزید کی ممبر تک پہنچ جاتا ہے. لیکن میں جب اس سے وہاں پیدل چل کے گیا، ایک شرازی سید تھے، پڑھتے تھے شام میں. میں نے کہا شاہ جی یہ تو 1 منٹ لگا ہے مجھے خالی. انہوں نے کہا مولانا آپ وہاں سے داخل نہیں ہو جا سلی کی بیٹی داخل. میں نے کہا نہیں بتائیے کون سی جگہ. انہوں نے کہا باب الحلب پہ جائیے. اگلے دن صبح 9 بجے میں میری مسز اور میری بیٹی باب الحلب پہ گئے. وہاں سے ہم پیدل چلے، ہمیں 1 گھنٹہ لگا یزید کے ممبر تک. میں نے کچھ شرازی سید تھے، میں نے کہا شاہ شام کو دعوت تھی میری. میں نے کہا جی ہم تو اسپیشلی پیدل جا کر چلے. بولا میں نے کہا قبلہ آپ نے گھنٹہ لگایا، آپ سید ہیں، آپ کی پھوپھی نے 12 گھنٹے کیوں لگائے؟ اللہ سید رو پڑے، رو کے کہتے مولا جب آپ بازار میں گئے تھے صبح 9 بجے بازار خالی تھا، جب علی کی بیٹی نے بازار پر باشر سے بولا آپ ایک بازار سے گزرے، علی کی بیٹی کو 8 بازار سے السلام آج ہم سب کے درمین امام سجاد علیہ السلام کے مہمان کسی مجلس میں اس کا ترجمہ نہیں کیا. میں اوریان مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. ذرا سر اٹھانا میں خالی اشارہ کروں گا. فرمیوں میں نال بازار میں داخل کرنے سے پہلے میرے کافلے پر ایک ظلم کیا گیا. مولا کون سا ظلم؟ ذرا سر اٹھانا. فرمیوں قام ذلیلا کزن کے فرمیوں میرے سارے کافلے کے گلے رسی میں بند کر دیے گئے. سکینہ کا گلا اسی رسی میں، میری پھوپھی زینب کا گلا اسی رسی میں. فرمی جب بھی میری پھوپھی جبل سے نہیں اٹھی، سکینہ کے پیر زمین سے اٹھا گئے. روایت میں بھی اللہ قبر سے بھی نہ کر میرے گلے کی رسی. اللہ ایک ظالم کی آگ میں رسی تھی.
بزرگان کرام علماء کرام مرحوم پروردگارا سب کو جوارے رحمت میں جگہ فرما ہم سب کے برمین کو آل کی ناس سکت ساجدین کا مہمان بنا ہماری قبر کی پہلی رات مولا سجاد علیہ السلام کے نور سے منور فرما ہماری اس پوری اس نشست کو عبادت میں شمار فرما اگر کوئی کمی کوتا ہی رہے گی اس میں جبران فرما ہم امام زمان کے ظہور کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما اپنی آنکھ امام کے دیدار کے قابل بنانے کی توفیق عنایت فرما پروردگار سمجھ جلویت کے واسطوں سے ملت غفریت کو رہائی عنایت فرما مومنین اور علماء کرام پر بننے والے ناجائز مقدمات کا خاتمہ فرما مقروضین کے قرض غیب سے رحم فرما روزگار مومنین کو روزگار سے عنایت فرما اس مقدس بارگاہ کو آباد و شاد فرما ہم سب کو اس کی تعمیر و ترقی میں حصہدار بننے کی توفیق عنایت فرما اس مرکز قدا کے ہمیں گھر میں ہمارے محمد آباد و شاد فرما اس کی مومنین کی طبیعت خیر میں اضافہ فرما جو مرحوم ان کے درجات بلند فرما علی اصغر کی ماں کی بڑی چولی کا واسطہ لوگوں کو نرینہ نے ایک صالح اولاد عنایت فرما پروردگار دائم کلام مراد کرام موصل کیا کلام اسلام جان کی طول عمر عنایت فرما ان کا شراب کی شاد سے ماں عنایت فرما یمن لبنان فلسطین کشمیر افغانستان جس مقام پر مسلمان کمزور ہیں ان کی مدد فرما امریکہ اسرائیل انڈیا اور برطانیہ کو ذلیل و خوار فرما اس ملک کے خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما عدد اللہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کو ناکام